سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو آرمی چیف صاحب نے بہت ہی ایک بھرپور انداز میں ایک چیلنج دے دیا ہے ٹیررسٹوں کو بھی کہ تم 1500 ہو اور تم پاکستان سے بلوچستان کو نہیں چھین سکتے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک بڑا آپریشن ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب جس طرح کل جو خطاب کیا ہے اور اب جو بھی لوگ کہیں لیکن ایز اے محب وطن پاکستانی وہ لہو گرما دینے والا تھا، اور اس میں یہی نہیں کہ صرف جوش خطابت تھی، اس میں بڑے فیکٹس اینڈ فگرز اور لوگوں کو بڑی تسلی اور تشفی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں بیرون ملک سے آئے ہوئے پاکستانی جو پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ ساری چیزیں بڑی ایک اطمینان کا باعث تھیں. جو آرمی چیف نے بات کی ہے یہ ان سے ملتی جلتی بات انہوں نے جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے اور پرائم منسٹر اور آرمی چیف تشریف لے کر گئے ہیں بلوچستان، وہاں پر تمام پارٹیوں کے لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا گیا، سوال و جواب ہوئے، بڑے کئی لوگوں نے تلخ سوال بھی کیے، اس کا بڑا متوازی جواب جو تھا وہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے دیا. وہاں بھی آرمی چیف نے ایشور کیا تھا کہ یہاں پر کچھ توجہ کی کمی رہی ہے، وہ ہم توجہ بڑھائیں گے، کوئی نیا آپریشن نہیں ہونے جا رہا اور کسی نئے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہماری جو سول ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ اگر 80% آف بلوچستان پہ بی کیٹیگری ہوگا اور لیویز ہوں گی اور لیویز کی حاضری جو ہے وہ 45% ہوگی اور اس کی نہ کوئی ٹریننگ ہوگی نہ کیپیسٹی ہوگی، وہ دہشت گردوں سے کیا لڑے گی، وہ عام امن و امان نہیں قائم کر سکتی. تو آپ جب تک یہ والی ایڈمنسٹریٹیولی اپنے چیزیں ٹھیک نہیں کرتے، دیکھیں نا یہ فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ گارڈ کرے آپ کی ریلوے لائن کو یا ریل کو، اور فوج کو تو آپ اس وقت بلاتے ہیں جیسے جعفر ایکسپریس کا واقعہ تھا جب آپ کی سول سیکیورٹی فورسز اس ایونٹ کو ناکام بنانے میں ناکام ہو جاتی ہیں اور آخر کار انہیں آنا پڑتا ہے. بہرحال اس وقت بھی آرمی چیف نے کہا اور اس کا چند ہفتوں میں کئی رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں. تو یہ جو آپ سول سیکورٹی فورسز کی بات کریں تو جو اس وقت چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، وہ پہلے وزیر داخلہ بھی رہے ہیں، اس سے پچھلی حکومت کا بھی حصہ تھے، اس سے پچھلی حکومت کا بھی حصہ تھے. تو آپ ان سے نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ وہ بھی جو بلوچستان میں جو پولیس اور لیویز جس کی آپ بات کریں وہ بھی اس کو بہتر بنانے پہ کوئی توجہ دیں؟ دیکھیں یہ وزیر اعلیٰ ہی تو ہیں جو وہ ایک روایتی قسم کے وزارت اعلیٰ سے باہر آئے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے خود یہ کہا ہے، انہوں نے فلور آف دی ہاؤس کہا ہے، انہوں نے سب کے سامنے کہا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کرنا پڑے گا. ہاں یہ دیکھیں نا بہت سارے اس میں کچھ لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نہ ریفارم کرتے ہیں. اب دیکھیں نا وہ لیویز جو ہیں وہ مختلف جو قبائل ہیں ان کو وہاں سے بھرتی کیا جاتا ہے. آپ سمجھیں کہ وہ بہت سارے سرداروں کے ذاتی ملازم بن جاتے ہیں اور ان پہ نہ کوئی ان کی کیپیسٹی ہے نہ ٹریننگ ہے، اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی حاضری جو ہے وہ صرف 45% ہے اور کوئی 92 ارب روپے سے زیادہ ان کی بہت ساری تنخواہیں ہیں صرف. تو بات یہ ہے کہ باقی جو آرمی چیف نے کہا ہے یہ انشاءاللہ تعالی کے پی میں بھی اور بلوچستان پاکستان بھر میں کوئی نیا آپریشن نہیں ہوگا، اس کی کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اس بات کو انڈوز پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز نے، تمام صوبوں نے، آزاد کشمیر اور گلگت سمیت کیا ہے کہ عزم استحکام نیشنل ایکشن پلان کے تحت چلے گا اور نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ بھرپور طریقے سے کیا جائے گا. اچھا اب یہ جو نیشنل ایکشن پلان کا ذکر ہوا ہے تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن آرمی چیف نے یہ بھی بتایا کہ ان کے نزدیک ہارڈ اسٹیٹ کیا ہے، ذرا وہ سنیں. آپ کے ملک کے سیکیورٹی کے اداروں those that who are sacrificing their lives on daily basis جو ان کو بلٹل کرتا ہے he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. Pakistan needs to be a hard state, a country whose all institutions, whose all departments, organizations, divisions, allied departments, they are working as per the law, they are fully operational and everything has been done as per the constitution, is a hard state. اچھا یہ بات بالکل درست مان لیتے ہیں جی، بالکل صحیح کہا کہ جو پاکستان کی آرمڈ فورسز کو کرٹیسائز کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کو ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے. تو جو پھر کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کرتا ہے
وہ بھی تو پاکستان کا دشمن ہے. اسی پہ یہ ہارڈ اسٹیٹ کو لوگوں نے بڑے بڑے میمز اور بڑے مطلب بنا لیے. یعنی دیکھیں اگر پاکستان فیصلہ کرتا ہے, ریاست فیصلہ کرتی ہے کہ افغانستان میں جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان کو ہم اب واپس بھیجیں گے, اور اگر ہمارے میں سے چند پارٹیاں یا ایک صوبے کی حکومت کہ نہیں جی یہ تو پالیسی ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نا انڈیا کے بارے میں, اب انڈیا کی کسی پارٹی سے بات کریں کبھی آپ کو تاثر نہیں ملے گا کہ وہاں کوئی تقسیم ہے. اسی طرح ہی آپ ہم کہتے ہیں کہ جو دہشت گرد ہے جو گولی کی زبان میں بات کر رہا ہے اس سے بات بھی گولی کی زبان میں ہوگی, جو ہتھیار پھینک کے بات کرے گا اس سے بات ہوگی. اگر ایک پارٹی یا ایک فیکشن یا ایک صوبہ کھڑے ہو کے کہتا ہے نہیں جی کوئی نرم رویہ اس کے لیے رکھتا ہے تو یہاں آ کے کام خراب ہوتا ہے. ہارڈ سٹیٹ مینز کہ جو فیصلے ایز اے پورے ملک اور ہم نے کیے, مل کے کیے, ریاست نے کیے, اس کو ریاست کی ہر ادارہ اور ریاست میں موجود ہر سیگمنٹ آف اصل سوسائٹی. بات ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اگر آرمی چیف کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ عمل درآمد ہارڈ سٹیٹ ہے تو اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہاں سے تو دیکھیں نا, مجھے بتا اب جو فورن افیئرز ہے یا فورن پالیسی ہے کس کا کام ہے؟ صوبے کا کام ہے. جب آپ کا صوبہ کہتا ہے نہیں جی میں افغانستان سے خود بات کر لوں گا, اور بھائی کبھی کسی اور نے بھی کہا آپ کا کام ہے امن و امان کرنا, صحت اور تعلیم آپ نے وہ کیا ہے, اپنا کام کریں. تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق, اور فرض کریں جو فیصلہ ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کا, جب آپ کے صوبے یا پولیٹیکلی موٹیوز کی وجہ سے آپ اس پہ عمل نہیں کرتے یا کوئی جماعت آ کے اس کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ کیا کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں؟ اس جماعت کو چھوڑ دینا. میں پاکستان کے ایک عام شہری کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تمام آرٹیکل جو ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو اس سے تو بلوچستان کے نہیں پاکستان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کی ہے, وہاں پہ انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سنیں. ریٹ ختم ہو چکی ہے حکومت کی. دریائے سندھ کا مغربی کنارہ تقریباً اول تا آخر اس ساری صورتحال سے دوچار ہے, اور بہت سے علاقوں پر تو اب حکومت نافی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. بلوچستان کی یہی صورتحال ہے, وہاں پر بھی کوئی ریٹ حکومت کی موجود نہیں ہے. اور پھر آج جب میں یہاں پر پشاور میں بیٹھا ہوں تو اپنے صوبے کی بات کروں گا. آپ عوام کو کس کے حوالے کر کے چھوڑ رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب جو ہیں وہ تو ایک بڑے جہاندیدہ سیاستدان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 2 صوبوں میں حکومت کی ریٹ نظر نہیں آ رہی. ایک صوبے میں حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہے, دوسرے صوبے میں حکومت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں بقول مولانا فضل الرحمان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کوئی ریٹ نہیں ہے. دیکھیں یقیناً مولانا اس کو کمپیئر کرتے ہیں 2017-18 سے, جب بالکل امن ہو گیا تھا, جب فاٹا میں پاکستان کا پرچم لہراتا تھا, کوئٹہ ہو یا کراچی ہو ساری جگہ امن ہوا تھا. دہشت گردی اور دہشت گردوں کو شکست ہوئی تھی. کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ سیکیورٹی فورسز کے پیچھے میاں نواز شریف نے تمام پولیٹیکل فورسز کو یک زبان ہو کے کھڑا کر دیا تھا. آج سیکیورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں, پولیٹیکل فورسز نہیں کر رہی. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ اگر وفاق کہتا ہے یا سارے لوگ مل کے کہتے ہیں, جس میں مولانا صاحب اس دن شامل تھے, کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل ہونا چاہیے, ہمیں یہاں پہ عزم استحکام مل کے کرنا ہے, تو اس کے بعد اگر ایک صوبائی حکومت اپنے پولیٹیکل موٹیوز کی وجہ سے وہ وہاں پر کہے کہ نہیں دہشت گردوں سے کوئی نرم رویے کی بات کرے یا عمل درآمد کی بات نہ کرے, تو پھر یہ رٹ کا سچویشن پیدا ہوتی ہے. اور یہ میر صاحب یہ پیدا ہوئی ہے 4000 لوگوں کو ریڈ کارپیٹ بارڈر کھول کے جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو یہاں لایا گیا ہے, اس کے بسایا گیا ہے, ان کو پالا پوسا گیا ہے. یہ حالات ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے, لیکن ہر آنے والا دن ہم جنگ جیت رہے ہیں, الحمدللہ جیت رہے ہیں, پاکستان کے لوگوں کی مدد سے جیت رہے ہیں, پاکستان کی سیکورٹی فورسز جیتنے کے قابل ہیں, اور یہ جنگ دنوں ہفتوں مہینوں میں جیتی جائے گی, اور ہم اس کو لڑ کے دکھا رہے ہیں اور لڑیں گے.